الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرضیت رمضان کا جو سب سے پہلا مقصد بیان کیا ہے وہ تقوی ہے، لعلکم تتقون، کہ تمہاری زندگی سے گناہ نکل جائے. تقوی نام ہے گناہ نہ کرنے کا، کام نہ کرنے کا نام تقوی ہے. ماشاءاللہ. ہمارے دادا مرشد حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی رحیم اور کریم ذات ہے اور اس کا کتنا بڑا فضل ہے کہ کام نہ کرنے پر عظیم الشان اجر دیتے ہیں. یعنی وہ کام نہ کرو جس سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں، بس آرام سے رہو. اور ویسے بھی گناہ کو انسان کی فطرت کے ساتھ مناسبت نہیں ہے، یاد رکھو. یہ جو آدمی گناہ کرتا ہے نا، یہ اپنی فطرت کے خلاف کرتا ہے. اس لیے آج تک کسی کو گناہ میں چین نہیں آیا، حالانکہ اگر یہ فطری آپ روٹی کھاتے ہو آپ کو چین آ جاتا ہے، پانی پیتے ہو چین آتا ہے، آرام کرتے ہو چین آتا ہے، کپڑے پہنتے ہو سکون ملتا ہے، نہاتے ہو وضو کرتے ہو تمہیں سکون ملتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کی فطرت کے مطابق ہیں. لیکن گناہ کرنے پر بے چینی کیوں ہوتی ہے؟ گناہگار بے چین کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ فطرت کے خلاف کر رہا ہے. جیسے آپ سیدھے چلتے ہیں، اگر آپ کو کہا جائے تم الٹے چلو بھائی، ٹانگیں اوپر کرو سر نیچے کرو، تو کتنا مشکل ہے آپ کے لیے چلنا. تھوڑا سا بھی چلو گے تو جان نکل جائے گی انسان کی، کیونکہ فطرت کے خلاف ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے معروف اور منکر کی اصطلاح استعمال کی ہے. گناہ کو منکر کہا ہے. منکر وہ چیز جو آپ کے لیے اجنبی ہے، اس کو منکر کہتے ہیں. اور معروف وہ چیز جو آپ کے لیے متعارف ہے، ہماری دوست ہے، نماز پڑھتا ہے، دوست ہے ہماری، یہ معروف ہے. ہماری روح اور ہمارا جسم اس سے آشنا ہے. روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، یہ سب معروفات ہیں. اور منکر گناہ منکر ہیں. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ رمضان کی فرضیت کا جو پہلا بڑا مقصد ہے لعلکم تتقون، کہ تم میں تقوی ہے. اور تقوی وہ چیز ہے جس پر اللہ اپنی دوستی اور ولایت عطا فرماتے ہیں. دوستی کی شرط ہی تقوی، یاد رکھو. اور اللہ تعالی نے اعمال کی قبولیت کی بنیاد تقوی کو قرار دیا ہے
انما یتقبل اللہ من المتقین، تم اتنی نیکیاں کرتے ہو چھوٹی بڑی کرتے ہو اور اس بات کا خوف رکھتے قبول ہے یا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایک اصول تم کو بتاتا ہوں، انما یتقبل اللہ من المتقین، اپنی زندگی سے گناہوں کو ختم کر دو، آپ کی ہر نیکی قبول ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، متقی آدمی کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ قبول ہے یا نہیں۔ یہ اور بات ہے، خشیت کے غلبے سے بڑے بڑے اللہ والے بھی روتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے جو اصول بیان کیا انما یتقبل اللہ من المتقین، اسے پتہ چلتا ہے کہ متقی انسان ایک تو اس کو اپنی ولایت اور دوستی دیتے ہیں اور دوسرا اس کا ہر نیکی قبول کر لیتے ہیں۔ اور یاد رکھو نیکی تو اگر ایک بھی انسان کی قبول ہو جائے نا، ایک بھی، اس انسان کا ایمان پر خاتمہ لازم ہے۔ اس لیے کہ قبولیت کا مطلب ہے کہ اس کو اجر دینا ہے، اور اجر دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ خدا کے دربار میں حاضر ہو۔ تو یہ قبولیت معمولی چیز نہیں ہے، قبولیت ایمان پر خاتمے کی ضمانت ہے کہ اور اللہ نے فرمایا اگر تم ایک کیا تمہاری ساری ہم قبول کر لیں، انما یتقبل اللہ المتقین، تم متقی بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا جو پہلا مقصد بیان کیا ہے، فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ تم میں تقوی آ جائے۔ اور دوسرا مقصد کیا بیان فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن اس مہینے مبارک مہینے میں اتارا ہے، لہذا قرآن کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرو، اس قرآن مجید کے ساتھ تعلق پیدا کرو، اس قرآن کو اپنا حرز جان بناؤ، اس قرآن کو اپنا وظیفہ بناؤ، اس قرآن پر عمل کی پوری تم کوشش کرو، قرآن پڑھو بھی، قرآن سنو بھی، قرآن پر عمل بھی کرو، قرآن کا ادب و احترام بھی قلب میں ہو، اور قرآن مجید کے حقوق کی حفاظت بھی کرو، قرآن مجید کی ناموس کی حفاظت بھی کرو۔ فرمایا کہ یہ قرآن دوسرا بڑا مقصد رمضان کا کیا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ تمہیں ہم نے جوڑنا ہے، متعلق کرنا ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے روزے تو فرض کیے گئے ہیں، اور رات کو قرآن کا سننا سنانا میں رسول اللہ سنت قرار دیتا ہوں، میری سنت ہے۔ چنانچہ تراویح کی نماز دی گئی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک اہتمام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی، اور اتنی لمبی نماز تھی، صحابہ نے فرمایا ہمیں ایسے لگا کہ سحری کا وقت بھی بچے گا یا نہیں، لیکن جب فارغ ہوئے تو اتنا وقت بچ چکا تھا کہ جلدی سے ہم نے سحری کی، لیکن رسول اللہ نے 3 دن پڑھائی، مستقل نہیں پڑھائی، اس لیے کہ پیغمبر سلام کسی بھی سنت عمل کو اگر مستقل کرتے تھے اللہ کو اتنا پسند آ جاتا تھا کہ عمر پر واجب فرماتے تھے۔ یہ پیغمبر سلام نے وطر کی نماز رسول اللہ نے شروع فرمائی، کیونکہ دن کی نماز بھی وطر پر ختم ہوتی ہے، رسول اللہ نے رات کی نماز بھی وطر پر ختم کی۔ یہ عجیب ہے اور اس میں راز ہے، اس لیے کہ جب آپ رکعتیں شروعات کرو گے تو وطر آئے گا، کیونکہ دن کا وطر مغرب کو قرار دیا ہے، دن کا وطر مغرب کو۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ مغرب دن کا وطر ہے، اسی سے امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ مغرب کو دن کا وطر قرار دیا ہے، لہذا اسی طرح آپ نے رات کا وطر پڑھنا ہے، 3 رکعت پڑھنی ہے، اور اکٹھی تم نے 3 رکعت پڑھنی ہے، آخر میں پھر دعائے قنوت اس کے اندر پڑھنا ہے، تاکہ جو عدد شمار کیا جائے جب نمازوں کا تو وطر ہو۔ کیوں؟ ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ خود بھی ایک ہے اور ایک والے عدد کو پسند فرماتے ہیں، دن میں وطر آ جائے۔ اس لیے دن کی نمازیں بھی وطر پر ختم ہوئی، رات کے بھی وطر پر، اس لیے آپ نے فرمایا جو آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اس کو غالب امکان ہے میں تہجد میں اٹھ جاؤں گا، تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وطر کی نماز آخری نماز اس کی وطر ہو۔ لیکن رمضان مبارک میں کیونکہ تراویح کی نماز کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پڑھائی ہے، لہذا یہ رمضان کی خصوصیت ہے کہ اس میں وطر کی نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے، ورنہ اکیلے نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو قرآن تو 20 تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 تراویح عطا فرمائے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ہمیشہ کے لیے جاری فرما دیا۔ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ فرماتے تھے، مفتی اعظم پاکستان ٹون کی شیخ الحدیث، اس حدیث کے ذمے کہ پیغمبر سے ارشاد فرمایا اے صحابہ میں نے آج خواب دیکھا، ہماری حدیث ہے، اللہ بھی کیا خواب دیکھا؟ میں نے خواب دیکھا کہ دودھ کا پیالہ لایا گیا اور میں نے دودھ پیا، اور اتنا میں نے دودھ پیا کہ ان میرے ناخونوں سے اس کی تری محسوس ہونے لگی۔
پھر بچ گیا تو میں نے بچا ہوا عمر کو دے دیا، اے عمر تو پی لے۔ صاحب نے پوچھا کہ ما اول تو یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تعبیر کیا ہے؟ اور میں کہ اس کی تعبیر علم ہے، علم علم۔ تو ہمارے ساتھ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نے علم کا خاص ضمیمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عطا فرمایا تھا، جو مشکات نبوت سے ان کو ملا تھا۔ تو جب آپ کی خلافت کا زمانہ آیا تو آپ نے ایسے سارے علمی اور عملی مسائل کو امت کے اندر قیامت تک کے لیے جاری کر دیا، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر زمانہ سے 2 سال کا ہے، اور وہ زمانہ ہے جس میں پورے عرب میں شورش تھی۔ منکرین ختم نبوت نے جو ہے ایک ات بچائی ہوئی تھی، فساد بچایا ہوا تھا، اور مرتدین نے فساد بچایا تھا۔ آپ کے 2 سال اسی فتنوں کو فرد کرتے ہوئے گزر گئے۔ جب سارے فتنے ختم ہو گئے، اللہ نے ابو بکر صدیق کو اپنے پاس بلا لیا، اب میدان ہموار ہو گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے، اور آنے کے بعد رسول اللہ کی ان ساری چیزوں کو قیامت تک کے لیے باقاعدہ جاری کا فرما دیا۔ علی فرماتے تھے اللہ جزائے خیر دے حضرت عمر کو، کیا رمضان میں مسجدوں کو آباد کر دیا۔ مسجد نبی میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا اے ابی تو امام بن، سارے تیرے پیچھے 20 رکعت نماز پڑھیں گے۔ کیونکہ ابی بن کعب رضی اللہ وہ قاری قرآن ہے جس کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو طلب کیا، اے ابی آؤ مجھے قرآن سناؤ، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابی سے قرآن سن۔ قرآن سنایا، پیغمبر صاحب رونے لگے، بلکہ انہوں نے پہلے پوچھا اللہ سمانی، کہ اللہ نے میرا نام لیا آسمانوں سے؟ کہا کہ ہاں نام لے کر کہا ہے ابی سے سن۔ تو پہلے ہاتھ ابی رونے لگے، پھر رسول اللہ کے حکم پر قرآن سنایا تو پیغمبر اسلام کی آنکھوں کو دیکھا کہ وہ برس رہی تھی۔ آپ نے فرمایا بس 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 بس۔ اس لیے حضرت عمر نے فرمایا تو جس سے رسول اللہ قرآن سنتے تھے اور آسمانوں سے تیرا نام پکارا گیا کہ ابی سے قرآن سن، لہذا آپ مسجد نبوی میں تراویح کی امامت کی ابی آپ سب سے پہلے کریں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مکان ساتھ تھا، اما عائشہ بھی پڑھتی تھی، اما اپنے حجرے میں پڑھتی تھی، ساتھ اتصال سند تھی۔ ازواج مطہرات اپنے اپنے گھروں میں ساتھ ہی ملی ہوئی تھی، مسجد کے ساتھ گھر۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا گھر بھی مسجد سے متصل تھا، اس کا دروازہ بھی اندر کھلتا تھا، اور رسول اللہ کے گھر کا دروازہ بھی اندر کھلتا تھا، وہ بھی پڑھتی تھی۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا عمر تو نے 20 کیسے کر دی؟ رسول اللہ نے 20 پڑھائی تھی، لیکن آپ نے 3 دن پڑھائی، لیکن آپ نے مستقل نہیں پڑھایا ورنہ واجب ہو جاتی، لہذا سنت مؤکدہ ہے۔ جو لوگ موجود ہیں مقیم ہیں ان پر وہ پڑھیں، اس کو نہیں پڑھیں گے تو ان کا مواخذہ ہوگا، لیکن اگر مسافر ہے، بیمار ہے، مریض ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے۔ اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمتیں ہیں۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا، بہت سی جگہ پر فرمایا کہ اگر امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا، میرا ذوق یہ ہے کہ میں کام ایسے کرتا، لیکن میں اگر مستقل اس کام کو کروں گا تو امت پر واجب ہو جائے گی، لہٰذا وطر کی نماز جسے رسول اللہ نے مستقل پڑھی تو واجب ہو گئی۔ نے فرمایا کہ وطر کی نماز کسی حد میں نہیں چھوڑ سکتے، خواہ تم سوار ہو، خواہ تم پیدل ہو، خواہ سواری پر ہو، نیچے ہو، چاہے دشمن تمہارے پیچھے لگے ہوں، فرمایا کہ وطر کی نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ تو دوسرا مقصد قرآن مجید کا تعلق ہے، اس میں تلاوت بھی ہے اور تراویح کی نماز بھی۔ من قام رمضان میں جو قیام کرتا ہے، تراویح ایمان و احتسابا، 2 عجیب شرطیں لگائیں، ایمان و احتسابا۔ سب سے پہلے کہ مومن ہو، مومن اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، واحتسابا، اور 2 مقاصد اس کے ذہن میں ہوں، ایک اللہ کو راضی کرنا اور ایک ثواب حاصل کرنا۔ حسبہ کے 2 معنی آتے ہیں، حسبہ کے ایک معنی آتا ہے ثواب حاصل کرنا، اور حسبہ کے ایک معنی اللہ کو راضی کرنا، ورنہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، دن کے روزے سے بھی، رات کی تراویح کی نماز سے۔ اور تیسرا بڑا مقصد اعتکاف کی عبادت ہے، اعتکاف کی بات عطا فرمائی اس رمضان کے مہینے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے بھی اعتکاف فرمایا، کیونکہ اعتکاف کا آگے جو مقصد ہے، ایک تو خلوت ہے، کلی طور پر رات دن اللہ کے دربار میں رہنا ہے،
اور اس میں بھی لیلۃ القدر کی تلاش ہے. چوتھا بڑا مقصد ہے لیلۃ القدر کی تلاش. اور آپ فرمایا کہ معتکف انسان کو لیلۃ القدر کا ثواب مل ہی جاتا ہے، خواہ وہ ساری رات سوتا رہے، کیونکہ اس کی حاضری دربار میں لگی ہوئی ہے. ہاں بھائی، آج دربار میں لگی. مجھے یاد ہے طالب علمی کا قصہ کہ بقرعید پر جب ہم کراچی سے آتے تھے تو ٹکٹیں نہیں ملتی تھی ریلوے کی. تو ہم طالب علم لوگ کیا کرتے تھے کہ ریلوے اسٹیشن پر رات کو چلے جاتے تھے اور سو جاتے تھے. لوگ باقاعدہ لائنوں میں سوئے ہوتے تھے صبح ٹکٹ کے لیے. تو ہم طالب علم ڈیوٹی لگاتے بھی، ایک طالب علم سو جائے، اس کو تقاضا ہے پھر دوسرا اس کی جگہ آ کر لیٹ جائے، سو جائے، بیٹھ جائے. تو صبح کو جب ٹکٹ چیک کر آتا تو اس بات کو اہمیت دیتا کہ سوئے ہوتے تھے، بعض بیچارے نیند میں ہوتے، تو وہ آ کر کھڑکی کھولتا اور آواز لگاتا، بھائی اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، لائن میں کھڑے ہو جاؤ. تو نئے کسی کو آنے نہیں دیتا تھا. انہوں نے کہا بھائی یہ رات سے سوئے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو بھائی، رات کو جب سوئے تو حاضری لگ گئی، حالانکہ دفتر تو کھلا صبح 8-9 بجے اور ٹکٹ میں ترجیح مل گئی. تو خدا کے دربار میں جو سوئے گا تو اللہ کیوں حاضری نہیں لگائے؟ ماشاءاللہ، یقیناً حاضری اس کی. اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور حسین رضی اللہ عنہ، 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب. جبکہ ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت لکھی ہے کہ اگر ایک آدھ دن انسان روزہ رکھ کر اعتکاف مسجد میں کرتا ہے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں پیدا فرما دیتے ہیں، اور ہر خندق کی جو چوڑائی لمبائی زمین سے آسمان تک ہے. اور ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ ایک عجیب بات فرماتے تھے. ایک حدیث شریف آتی ہے انتظار الصلاۃ، کہ ایک آدمی نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہے. ایک نماز گئی تو اب انتظار کرتا ہے، دوسری نماز آئے گا انتظار کرتا ہے، تیسری نماز. تو اس کی مستقل فضیلت بیان فرمائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا کہ یہ جو انتظار الصلاۃ کی عبادت ہے یہ اعتکاف کے علاوہ کہیں ادا نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہر وقت مسجد میں رہنا، اپنا کام کاج چھوڑنا، اپنے بال بچوں کو چھوڑنا یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ شریعت کا مطلوب نہیں ہے. یہ نماز پڑھ کر جاؤ، اپنے کام کاج کرو، یہاں تک کہ جمعے جیسی عظیم الشان نماز کے بعد بھی یہ ہے کہ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، زمین میں پھیر کر اللہ کے فضل کو تلاش کرو. لیکن یہ جو روایت ہے انتظار صلاۃ کی، فرمایا اس پر عمل صرف اعتکاف میں ہوتا ہے، کیونکہ موتی مستقل مسجد میں ہے. یا تو جب ایک نماز جاتی ہے، آپ کا دوسری نماز کا بھی انتظار ہوگا، تیسری کا انتظار ہوگا، چوتھی کا انتظار ہوگا. تو انتظار صلاۃ کی جو فضیلت ہے وہ اعتکاف کے اندر حاصل ہوتی ہے. اس لیے میرے دوستو، ہم یہ دیکھیں کہ آیا ہم نے یہ مقاصد ہماری زندگی میں ہے، گناہ چھوٹ رہے، قرآن مجید سے ہمارا قلبی تعلق پیدا ہو گیا، اعتکاف کی تیاری ہم کر رہے ہیں، اعتکاف کے لیے ہم ہمت کریں، اور اس میں بھی لیلۃ القدر مقصود ہے. آپ نے لیلۃ القدر کی تلاش میں پورا مہینہ اعتکاف فرمایا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، پہلے عشرے میں اعتکاف کیا کہ شاید جس میں لیلۃ القدر ہو، فرمایا کہ نہیں ہے. پھر دوسرے میں کیا، پھر جب تیسرا عشرہ آیا فرمایا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس آخری عشرے کی تاکناتوں میں، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے نشانی بتائی گئی کہ جس رات لیلۃ القدر ہوگی اس کی فجر کی نماز جب آپ پڑھائیں گے تو آپ کی پیشانی پر گیلی مٹی اور پانی لگا ہوگا. تو 21ویں شب تھی، 21ویں شب. تب اسے خود ہی فرماتے ہیں رات کو بارش ہو گئی اور مسجد کی جو محراب کی جگہ ٹپک گئی، وہاں سے گیلی جگہ، روشنی نہیں ہوتی تھی. آج اللہ نے ایسی روشنی نہیں ہوتی، اس لیے مسجدوں میں روشنی کرنے اور راحت پہنچانے کی اتنی فضیلت بیان فرمائی. سب سے پہلے جو روشنی کا باقاعدہ انتظام ایک صحابی نے کیا، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام گئے تو وہاں سے قندیلیں لے آئے. اور قندیلیں ہوتی تھی کہ وہ اس طرح یہ ہے فانوس ہوتا ہے، تو اس میں چھوٹے چھوٹے چراغ رکھ دیے جاتے ہیں، اور ان کو آگ تو وہ انہوں نے مغرب کے بعد لا کر لگائی. ہو پیغمبر سلام جیسے ایسے نکلے باہر مغرب کے لیے تو دیکھا کہ مسجد تو ایسے، پہلے تو وہ ایک دیا ہوتا تھا جو ایک کونے کے اندر جل رہا ہوتا تھا، جیسے پرانی مسجدیں دیکھی ہو آپ، مٹی کا جو ہے نا وہ دیا ہوتا تھا.
सरसों के तेल में, और तेल भी चंदे से पूरा नहीं होता, तो लोगों बाद मस्जिदों का तो यह हाल होता, ये तेल कौन दे? खैर, आपने फरमाया, आपने देखा कि ये क्या है? मन फाल हाजा, किसने क्या कहा कि तमीमदारी ने ये किया है? आपने फरमाया, अल्लाह तमीम की कब्र को ऐसे रोशन कर देना जिस वक्त उसने तेरे रसूल की मस्जिद को रोशन कर दिया। की बात। तो साहबा समझ गए, जब आपने सलाम फेरा तो आपकी पेशानी पर मट्टी, गीली मट्टी लगी, समझ गया कि आज की रात लैलतुल कद्र। इसलिए मेरे दोस्तों, अब जो भी वक्त बाकी है इसको कीमती बनाने की कोशिश करें। जो कुछ में कमी बेशी गुजर हो गई उसमें इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें, अपने मामूलात में कुरान की तिलावत को बढ़ाएं, नवाफिल को बढ़ाएं, तरावी की बंदी करें, तहज्जुद की भी करें। खाने के लिए तो उठते ही हो तो कम से कम 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात पढ़ लो। और लैलतुल कद्र की तलाश, एतकाफ करने की कोशिश करो, अपनी अपनी मस्जिद जहां आपके करीब है एतकाफ की कोशिश करो, हिम्मत के साथ काम लो। और मैं पहली बार ये बात कर चुका हूं कि तकवा और कल्ब को तशवीश से खाली करके मौला की तरफ मुतवज्जे करना, ये रमजान का समरात तब मुरतब होते हैं। तशवीश ना है। तशवीश का मतलब है कि आपका कल्ब हिल रहा है, हिलते हुई चीज में कोई साथी नहीं डाला करता। इसको पुरसकून कर लो मौला की तरफ, ताकि ऊपर से अनवारात और बरकत हमेशा के लिए तुम्हारे कल्ब में आ जाए। जो तशवीश में ना तो थानी फरमाते मुशब्बिश कल्ब, रमजान में को कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसका बर्तन हिल रहा है कल्ब। ये परेशानी तो आती रहती। ईद के बाद डाल दो यार, ईद के बाद सोचेंगे, सोचो भी नहीं, पर जाएंगे यार ईद के बाद सोचो, छोड़ो उसको, सोचे ईद के बाद फोन दो, खाली करो। इतनी कीमती चीज बट रही हो, रात छोटी चीज में एक आदमी की जूती टूट जाए, वो जूती की फिक्र में हो, और वहां पर जो है वो दौलत बट रही हो, लोग कहें छोड़ यार जूती को ही मार, दबा मार, जाकर तो अपनी वहां पर जाकर दौलत 1000 जूतियां इसके अंदर नहीं तुम्हारे लिए आ जाएंगी। तो जब अल्लाह जो है इतने फजल और इतने अनवारात, बरकत, रिज़्क़ हर शय तकसीम कर रहे हैं, मेरा आपका काम है ये खुशी के साथ उनसे ले ले, बाकी सारी चीजों को छोड़ दे। वो जूती से भी इसकी कम कीमत है, बच्चे के पर के बड़ा चीज जिसके लिए मैं और आपको चीज मुखलाओ। बस मेरे दोस्तों, आखिर में एक ये मस्जिद की आज अपील है, मस्जिद में ठंडी हवा के इंतजाम करना है। रोशनी से कब्र रोशन होगी तो ठंडी हवा से कब्रें ठंडी होगी भाई, माशाअल्लाह। लिहाजा यहाँ पर सोलर लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले अपील की थी, अल्हम्दुलिल्लाह सोलर लग गया, बिजली तकलीफ हो गई, बहुत बड़ा अजर की बात है। रोशनी ये सब उस सोलर का हिस्सा है, जिन लोगों ने हिस्सा डाला कितनी बड़ी फजीलत कमा ली। याद रखिए ये सब, ये फानी दुनिया बाकी बनती तब है तो अल्लाह ताला के दरबार में जाए, मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़। लिहाजा यहाँ पर अब एसी लगाने हैं, एसी लगा रहे हैं। ज़्यादा आप लोग नियत करो, कोई हिम्मत कर से पूरा एसी लेकर दे दे तो मैं पूरा एसी लेकर दे दूंगा, तो आधा एसी लेकर दे दे। ये इंशाल्लाह ताकि गर्मी आने से पहले एसियों का यहाँ पर इंतजाम हो जाए। वैसे दूसरे कूलर तो लगाए थे, लेकिन अभी क्योंकि जो ज़माना आगे बढ़ रहा बिजली की वजह से था, अल्हम्दुलिल्लाह सोलर का इंतजाम हो चुका है, उस पर एसी भी चल जाएंगे। तो आप हज़रात इसके लिए हिम्मत फरमाएं, अभी लगा लो भाई, अभी हिम्मत करो भाई, अभी सब डालो, जो भी जिसके पास हिस्सा है वो डालो। शाबाश, पीछे निकल जाओ और साथी भी निकल जाओ। हाँ जी, पीछे